لوگ کہتے ہیں صوفیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کتابیں نہیں لکھی. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ صوفیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کی سنت اور نبی کی ایک ایک ادا پر اس طرح کاربند تھے اور اس طرح مضبوطی کے ساتھ گامزن تھے کہ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک دقیقہ اور ایک ایک منٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا آئینہ دار نظر آتا ہے. ٹھیک اسی طرح جس طرح نبی نے کوئی کتاب نہیں لکھی، صوفیہ نے بھی کوئی کتاب نہیں لکھی. مگر یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ صوفیہ نے کوئی کتاب نہیں لکھی. میں آپ کو بتاؤں صوفیہ نے کیسی کتاب لکھی. صوفیہ نے کتاب لکھنے میں بھی نبی کی سنت پر، نبی کی ادا پر عمل کیا. نبی نے کسی کاغذ اور قلم کے ذریعے کتاب نہیں لکھی، نبی نے اپنے اخلاق اور اپنے کردار کے ذریعے کتاب لکھی. اور جب نبی نے کتاب لکھی تو نبی کی لکھی ہوئی ایک کتاب کا نام ابو بکر صدیق ہوا، نبی کی لکھی ہوئی ایک کتاب کا نام فاروق اعظم ہوا، نبی کی لکھی ہوئی ایک کتاب کا نام عثمان غنی ہوا، نبی کی لکھی ہوئی ایک کتاب کا نام علی المرتضی ہوا، نبی کی لکھی ہوئی ایک کتاب کا نام خالد بن ولید ہوا. اسی طرح خواجہ عثمان ہارونی کی لکھی ہوئی ایک کتاب کا نام غریب نواز ہوا، غریب نواز کی لکھی ہوئی ایک کتاب کا نام قطب الدین بختیار کاکی ہوا، قطب الدین بختیار کاکی کی لکھی ہوئی ایک کتاب کا نام فرید الدین گنج شکر ہوا، گنج شکر کی لکھی ہوئی ایک کتاب کا نام نظام الدین محبوب الہی ہوا. انہیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے، انہیں مزید کاغذ اور قلم سے لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھنا چاہیے، اپنے مطالعے میں اضافہ کرنا چاہیے. جو صوفیہ کے حوالے سے اس طرح کی بدتمیزی اور بے ادبی کی زبان کھولتے ہیں کہ انہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی. تمہاری کاغذ اور قلم سے لکھی ہوئی ہزاروں کتابیں رسول اللہ کے اخلاق اور کردار سے لکھی ہوئی ان زندگیوں اور ان کتابوں کے ایک ورق کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تمہاری کاغذ اور قلم کی لکھی ہوئی ہزاروں کتابیں صوفیہ کی لکھی ہوئی ان کتابہائے زندگی جو اخلاق کے ذریعے لکھی گئی، کردار کے ذریعے لکھی گئی، اخلاص کے ذریعے لکھی گئی، للہیت کے ذریعے لکھی گئی، سچائی کے ذریعے لکھی گئی، ان کتابہائے زندگی کے ایک صفحے کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ان بے جان کتابوں کے ذریعے جو اہل علم کے ذریعے لکھی گئی کسی غیر مسلم کو مسلمان ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر غریب نواز کی لکھی ہوئی ان کتابوں کے ذریعے ہم نے پورے بر صغیر کو مسلمان ہوتا ہوا دیکھا ہے.